اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر احمد میر یو پی ایس کشتہ کلاس 6 سبجیکٹ انگلش ٹاپک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کل ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی تھی تب اس کے دادا جی کا انتقال ہوا جس کا نام تھا عبد المطلب، مگر عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عبد الطالب کے حوالے کیا تھا۔ آج اب اسے آگے پڑھیں گے۔ آل دی چلڈرن ڈیڈ ابو طالب ہیو نو چلڈرن آف ہز اون؟ بچے کہہ رہے ہیں کیا ابو طالب کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا؟ نانی نو ہی ہیڈ ہز اون چلڈرن آلسو بٹ ہی لوڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائک ہز اون چائلڈ۔ نانی کہتی ہے نہیں اس کے اپنے بہت بچے تھے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ He took Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam with him on his trade journey to Syria. At that time, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was 12. During this journey, they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue with his journey but take Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam back to Mecca. نانی کہتی ہے نہیں اس کے اپنے بہت سارے بچے تھے، وہ اس کو بہت پیار کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سائریہ لیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، تو وہ راستے میں ان کو ایک کرسچن مونک انگریزوں کا ایک پادری ملا جس نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنا سفر کمپلیٹ مت کرو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جاؤ۔ All the children, why did he do so? بچے کہنے لگے کیوں، اس نے ایسا کیوں کہا؟ نانی he told Abu Talib that he had seen in Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم all the characteristics of lost prophet that the Bible talks about. In order to keep him away from any harm, he should return to Mecca. It is said that Abu Talib returned to Mecca after selling the merchandise from which he had earned very good profit. نانی ان کو کہتی ہے کہ اس پادری نے اس لیے اسے کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری خاصیتیں، وہ ساری خصوصیات دیکھی تھی جو کہ آخری نبی میں تھی، جو کہ بائبل میں لکھا تھا کہ آخری نبی میں کون سی خصوصیات تھی، تو اسی لیے اس نے کہا اس کو واپس لے جاؤ۔ ابو طالب نے خوب منافع کمایا اپنا مال بیچ کر اور واپس آ گیا۔ چلڈرن واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ؟ بچے کہنے لگے اس کے بعد کیا ہو گیا؟ نانی well like his uncle Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was also adopted trade his profession. نانی کہتی ہے اپنی چاچا کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا، یہی کام شروع کیا۔ He peace be upon him took the merchandise with the other caravan to different places and every time earned a good profit. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس نے بھی بہت سارے ساماگری اپنے ساتھ لی اور کارواں کے ساتھ نکل پڑا اور خوب منافع کمایا۔ All the people appreciated his peace be upon him honesty, truthfulness and straightforwardness. ہر ایک تعریف کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی ایمانداری کی، اس کی سچائی کی۔ That time a rich widow Khadija رضی اللہ عنہ who had heard great deal about Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم's honesty sent with her merchandise to Syria. ان دنوں ایک امیر خاتون ایک تھی جس کا نام تھا حضرت ختیجہ، جو کہ بیوہ تھی، اس نے بہت کچھ سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں، تو اس نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اس کو سائریہ بھیجا اس کو بیچنے کے لیے۔ ہر سرونٹ اکمپینڈ ہم، تو حضرت خدیجہ کا نوکر بھی، خدمت گار بھی اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا۔ اٹ واز دی سیکنڈ ٹائم دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز گوئنگ ٹو سائریہ. اب یہ دوسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائریہ جا رہا تھا. آن دی وے دا کیراون اسٹاپڈ نیئر چرچ. اب راستے میں وہ ایک چرچ، ایک انگریزوں کے عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے. پریسٹ دیئر اسٹارٹس آبزرونگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویری کینلی. وہاں پر ایک پادری تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی غور سے دیکھنے لگا، باریک بینی سے دیکھنے لگا. آل دا چلڈرن. نانی was he the same priest who had seen Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for the first time with his uncle?
بچے کہنے لگے نانی کیا یہ وہی پادری تھا جس نے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ نانی نو آئی ڈونٹ تھنک ہی واز دا سیم پریسٹ. نانی نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتا وہ پہلا والا پادری تھا. ہی واز سمن ایلس، یہ کوئی دوسرا تھا. Anyway, people got suspicious and began to shout. تو نانیوں کو کہنے لگی کہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ کیوں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گور کر دیکھ رہا ہے، باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. تو وہ چلانے لگی. The priest took shelter at the roof of the church and from there assured the people that he meant no harm, but was comparing the description of the last Prophet as given in the Bible with the features that he had found in Muhammad. تو پادری ڈر گیا جب وہ لوگ چیخنے لگے تو چھت کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے ان کو یقین دلانے لگا کہ بھائی میرا کوئی مقصد نہیں ہے اس کو چھاڑ کرنے کا، زخم پہنچانے کا، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں جو کہ آخری نبی کے بارے میں بائبل میں لکھا گیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کی خاصیتیں کیا ہوں گی، وہ کس کی فیچرز کیا ہوں گے، وہ سب میں اس میں دیکھ رہا ہوں. شبنم نانی یو مینشن دا بائبل بفور آلسو واٹ از اٹ. شبنم کہہ رہی ہے نانی کو، نانی آپ نے بہت بار بائبل کا ذکر کیا، یہ بائبل ہے کیا؟ نانی آئی ایم سوری آئی فارگاٹ ٹو ٹیل یو دا بائبل از دی ریلیجیس بک آف دا کرسچن دا فالوورس آف جیسس کرائسٹ پیس بی اپان ہم. نانی نے کہا مجھے معاف کیجیے میں بھول گئی بتانا کہ بائبل جو ہے وہ انگریزوں کی، عیسائیوں کی کتاب ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے جس کو ہم انجیل کہتے ہیں. آل دی چلڈرن سب بچے حیران ہو گئے سن کر. نانی دا پریسٹ واز نون آؤٹ دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ پروفٹ. اس پادری کو پورا یقین تھا، اس کو کوئی شک شبہ نہیں رہا، اس نے یقین کر لیا کہ یہی آخری نبی ہے جو کہ جس کا ذکر بائبل میں. آن ہیئرنگ دس دا پیپل فیلٹ ریلیوڈ. جب لوگوں نے یہ سب کچھ سنا تو ان کو تھوڑا ریلیف مل گیا، تو چین کی سانس لی، ورنہ وہ سوچنے لگے تھے کہ کہیں اس کو یہ زخم پہنچانے کی کوشش مت کر رہا ہے. آفٹر سیلنگ دس ہز مرچنڈائز پرابلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن ٹو مکہ. اب اپنا سارا مال بیچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ گیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ سرونٹ ٹاکڈ ویری ہائی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم. جو حضرت خدیجہ کا خادم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اس نے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کی، اس کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی، اس کی ایمانداری کے بارے میں. آنیسٹ ڈیلنگز ڈیورنگ ہز ٹرپ ٹو سیریا بیکاز ہز آنیسٹی ٹروتھفلنس اینڈ گڈ ڈیلنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیم ٹو بی نون ایز امین. اب یہی وجہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سچائی کی باتیں پھیلنے لگی تو اسی کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑ گیا امین، یعنی کسٹوڈین، امانت رکھنے والا. خدیجہ واز سو امپریسڈ دیٹ شی ڈیسائیڈڈ ٹو میری ہم. حضرت خدیجہ اتنی متاثر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کا پلان بنا لیا، تو شادی بنانے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کیا. ایٹ دیٹ ٹائم شی واز 40 اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اونلی 25. اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور بیوہ تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے اور بھائی شادی کے بغیر تھے، اور اس کی عمر 25 سال تھی، یعنی حضرت خدیجہ اس سے عمر میں بہت بڑی تھی. بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلم.